پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم خروج کی کتاب باب 11 پہ غور کرے تھے، اور اس کے بعد باب 12 اٹھائے اور اس کے پہلے 9 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ تو دوست، اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے خروج کی کتاب باب 12 اور اس کی آیت 10 سے 12 لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوتوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سارے دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ میرے دوست، جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں، جب آپ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیاوی خواہشوں سے باہر نکل جانا۔ ایسا ویسا نہیں، بلکہ جلدی سے جلدی دنیا کے خواہشوں میں شامل ہونے کی خواہش نہیں رکھنا۔ میرے دوست، میں نہ یقین کرتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے بعد گناہ بھری زندگی میں مبتلا رہنا۔ خدا جو ہے مصریوں پہ جو وبائیں نازل کرا وہ ایک کے بعد ایک کرا۔ خدا جو ہے مصریوں کے خداؤں کو بھی نہیں چھوڑا۔ مصریوں کے سارے خدایاں پہلوتے کی طلب کرتے تھے، اور خدا اب سارے مصریوں کے خداؤں کی طرف جو بت ہیں ان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیاں جو ہیں نجات نہیں پائے تھے، کیونکہ وہ ابراہیم کے نسل سے تھے۔ اگر مصریاں بھی خدا کے حکم پہ عمل کرتے تو ان لوگاں بھی نجات پاتے تھے۔ خدا بولتا ہے، میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ کوئی بھی خون کو اپنے دروازے کے چوکٹ پہ دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلنا ہے، بلکہ خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیوں کو یہ چیز پہ بھروسہ رہنا اور ایمان لانا۔ اسرائیلیاں اس لیے نجات نہیں پائے کیونکہ وہ ختنہ کرارے تھے، یا پھر اچھے کام کر رہے تھے، یا پھر ایماندار تھے، یا پھر مددگار تھے۔ یہ ساری چیزاں ان لوگوں کو نجات نہیں دلا رہے تھے۔ ایک ہی چیز کے ذریعے سے ان لوگاں نجات پا رہے تھے، اور وہ ہے برے کا خون۔ خدا بولتا ہے، میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ میرے بھائی، موت کا جو فرشتہ ہے چوں طرف گھوم رہا تھا۔ اسرائیلیوں کو جو ہے اپنا دروازہ کھول کے وہ موت کے فرشتے کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم کتنے اچھے ہیں، یا کتنا دیتے ہیں، یا کتنے اچھے کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی، اس رات کوئی بھی اگر اپنے کھڑکی میں سے جھانک کے بھی دیکھتا تھا تو ہلاک ہو جاتا تھا، یعنی کہ مر جاتا تھا۔ خدا صاف صاف بول دیا تھا کہ میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، یعنی کہ کوئی بھی چیز اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے دوست، کون سا انسان وہ رات کو نجات پایا؟ وہ انسان نجات پایا جو خدا پہ ایمان لایا، جو اپنے دروازے کے چوکٹ پہ برے کا خون لگا اور اس پہ بھروسہ کرا۔ میرے دوست، آج کے روز جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے اور ان کا پاک خون جو انہوں صلیب پہ بہائے بھروسہ کرا ہے، اس کو گناہوں سے اور ہمیشہ کے موت سے چھٹکارا ہے۔ خون جو ہے ایک معمولی چیز نہیں تھی کہ اسرائیلیاں نظر انداز کر دے سکتے تھے۔ یہ خون کا جو رواج خدا بنا ساری بائبل شریف میں ہے۔ کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ بغیر خون بہائے کے گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظوں میں،
خدا اپنا دل کھول کے گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، کیا ایک قاضی ایک خونی کو نظر انداز کر سکتا کیا؟ ایک قاضی کو یہ ضروری ہو جاتا کہ ایک خونی کو سزا دے۔ جب ایک قاضی خونی کو نہیں چھوڑ سکتا تو آپ سوچ سکتے کہ ایک پاک خدا گناہ کو کیسا بغیر سزا دیے کے چھوڑ سکتا ہے۔ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم سب پہ گناہ کے وجہ سے موت لاگو ہو گئی ہے، مگر میرے دوست، خدا فضل و کرم ہے اور انہیں نہیں چاہتا ہے کہ انسان ہلاک ہو جانا، اور خدا بروں کے خون کا انتظام کرا گنہگاروں کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد ایک دن آیا کہ یسوع مسیح خدا کا برہ بن گئے، جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے گئے۔ ایک گنہگار ہوتے ہوئے ہم پہ خدا کی عدالت نازل ہونا ضروری ہے، مگر اگر ہم یسوع مسیح کو اپنے دل میں مونجی کے حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کی عدالت سے بچتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس رات کو مصر میں پہلوتوں کی موت تھی، وہ بھی چند گھروں میں نہیں، بلکہ ہر ایک گھر میں جو برے کے خون سے ڈھپے ہوئے نہیں تھے۔ دروازوں پہ اور چوکھٹوں پہ خون ملنا ایمان کی نشانی تھی۔ آیت 14 سے 16 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ 7 دن تک تم بے خمری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوائے اس کھانے کے جس سے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ تو پیارے بھائی بہن، اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے یہ چیز کو موت کے فرشتے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ چیز کو نجات سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو ہے جو لوگ گھر میں تھے وہ لوگ مل جل کے کھا لینے کی دعوت تھی، اور اسرائیلیوں کو یہ کرنا فرض تھا، کئی کہ بولے تو خدا ان کو حکم کرا تھا۔ اسرائیلیوں کو جو ہے خدا کے ساتھ شرکت کرنا تھا۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیاں جب بیابان کی طرف روانہ ہوئے تو بے خمیری روٹی کھائے، کئی کو بولے تو عید فصح کے رات کو وہ لوگ نکالے گئے، اور یہ روٹی ان لوگاں 7 دن تک کھائے۔ میرے دوست، یہاں آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ بے خمیری روٹی ہے۔ اگر ان لوگاں خمیر کے ساتھ روٹی کھاتے تو قوم سے نکالے جاتے تھے، یعنی کہ شرکت سے محروم ہو جاتے تھے۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو، خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ پیارے بھائی بہن، خمیری جو ہے گناہ کی نشانی ہے۔ خمیری وہ چیز ظاہر کرتی ہے جو بدکار ہے اور نافرمان ہے۔ متی کی انجیل باب 13 میں ایک تمثیل ہے جہاں ایک عورت خمیر کو 3 پیمانے آٹے میں ملاتی ہے اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو جاتا ہے۔ مگر دوست، یہ خمیر خوشخبری نہیں ہے، کئی کو بولے تو خمیر بدکار کی نشانی ہے۔ یہ جو 3 پیمانہ آٹا ہے خدا کا کلام ہے، اور خمیر یعنی کہ بدکاری اس میں ملا دی گئی ہے۔ میرے بھائی، آج کے روز دیکھیں گے تو عجیب تعلیم سکھائی جا رہی ہے۔ تعلیم صحیح نہیں ہے،
بلکہ غلط ہے، اور کئی لوگ یہ غلط تعلیم کا یقین کر رہے ہیں۔ خمیر جو ہے خدا کے کلام کے ساتھ ملائی جا رہی ہے۔ کئی جھوٹے تعلیم دینے والے بائبل کا استعمال کر رہے ہیں، مگر اس میں اپنی غلط تعلیم جوڑ دے رہے ہیں، اور یہ چیز سے خدا چاہ رہا تھا کہ اسرائیلیاں دور ہو جانا۔ اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھیں گے تو ہمارے خداوند یہ خمیری کے بارے میں صاف صاف بتائے ہیں۔ متی کی انجیل باب 16 اور آیت 6 میں مسیح بولتے ہیں، خبردار، فریسیوں اور صدیقوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ اس کے بعد متی کی انجیل باب 16 کے 11ویں آیت میں مسیح بولتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدیقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ میرے بھائی، مسیح کے شاگرداں اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مسیح جسمانی روٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بعد میں ان لوگ سمجھ گئے کہ مسیح فریسیوں کے غلط تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو بدکاری سے بھری ہوئی ہے۔ بے خمیری روٹی قبول نہیں کی جاتی۔ کئی لوگ ہیں جو بائبل شریف کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، جو پاک اور بے خمیری ہے۔ کئی لوگ کلیسیا میں آنا پسند کرتے صرف وقت گزارنے کے لیے، یا پھر گانے بجانے کے لیے، یا پھر وہ جگہ کے خوبصورتی کے لیے، مگر خدا کے کلام کو سننے کے لیے نہیں۔ ان لوگوں کو خدا کے کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو ان لوگ خدا کے کلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیسی زبردست رات تھی جب یہ فسح کی عید ختم ہو رہی تھی۔ یہ لوگ جب مصر کے باہر آئے تو سچی روٹی باہر لائے۔ بہت مزے کی تھی، بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مزے میں بے خمیری روٹی اتنا مزہ نہیں دیتی جتنا خمیری روٹی دیتی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام خدا کے فرزندوں کے لیے ایک اچھا اور مزے کا کھانا ہے۔ آیت 22 اور 23 میں لکھا ہوا ہے، اور تم زوفے کا ایک گچا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا۔ اور جب خداوند اوپر کی چوکٹ اور دروازے کے دونوں بازوں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ میرے دوست، کبھی آپ سوچے کہ یہ لوگ کیسا اپنے دروازوں کے چوکٹوں پہ خون لگائے۔ خون لگانے کے لیے زوفے کا استعمال کرے۔ پیارے بھائی بہن، زوفا ایک ایسی چھوٹی جھاڑی ہے جو چٹانوں کے اطراف اگتی ہے۔ زوفا جو ہے، میرے خیال سے یہ ہے کہ وہ ایمان کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ اچھی طریقے سے یسوع مسیح کا خون ہمارے دلوں پہ اور زندگی میں لگایا گیا ہے۔ یہ ہوگا اب ہم آخری وبا پہ جائیں گے، اور وہ ہے پہلتوں کی موت۔ یہ وبا آخری وبا اور عدالت ہے جو مصر کے زمین پہ نازل ہونے والی ہے۔ اس کے لیے خدا اس کے لوگوں کو تیار کر چکا تھا۔ جشن کی جو زمین تھی گئے 3 وباؤں سے بچ گئی تھی، مگر یہ وبا سے نہیں۔ یہ وبا سے بچنے کے لیے برے کا خون ان کے دروازوں پہ اور چوکٹوں پہ لگائے جانے کی ضرورت تھی۔ میرے دوست، اگر ایک مصری گھر یہ کرتا سمجھو کہ برے کے خون کو ایمان کے ساتھ اپنے دروازے کے چوکٹ پہ لگاتا تھا، تو میں یقین کرتا ہوں کہ موت کا فرشتہ یہ گھر کو چھوڑ دیتا تھا اور یہ گھر کا پہلوتا بچ جاتا تھا۔ میرے دوست، ایک دن جو ہے کئی لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ مسیح کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان لوگ کون سے کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، تو حیران ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ یسوع مسیح کو منجی کے طور پہ اپنے دل میں قبول کرے ہیں تو خدا کی روح آپ کو مسیح کے بدن میں شامل کر لی ہے، یعنی کہ مسیح کے کلیسیا میں آپ شامل ہو گئے ہیں اور آپ مسیح کے خاندان میں جڑ گئے ہیں۔ آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے
سب پہلوتوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوتے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پہلوتے تک، بلکہ چوپاؤں کے پہلوتے کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ آخری عدالت ہر گھر کے پہلوتے کو ختم کر دی۔ اب تک خدا انسان کے جان کو ہاتھ نہیں لگا تھا، مگر یہاں خدا انسان کے جان کو ہاتھ لگا۔ مگر میرے دوست، اب آپ یہ نہ بولو کہ خدا خونی ہے۔ خدا جان دیتا ہے اور خدا جان لیتا ہے، اس میں خدا کا نام مبارک ہو۔ خدا جو ہم کو زندگی دیا ہے، ہمارے زندگی کو لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ یہ ہوگا اب آگے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیاں مصر کے باہر نکالے جاتے ہیں۔ آیت 31 اور 32 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آخری میں چل کے فرعون اپنا ہاتھ اٹھا لیا، یہاں تک اپنے دل کو سخت کرتے رہا اور اسرائیلیوں کو موسیٰ کے حوالے نہیں کرا، مگر یہ وبا فرعون کے بیٹے کو جینے نہیں دی اور فرعون کا بیٹا ختم ہو گیا۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا جو ہے انسان کے جانوں کے ساتھ نہیں شروع کرا۔ خدا جو اپنی طاقت استعمال کرنا شروع کرا وہ ہارون کے لاٹھی سے شروع کرا، جس لاٹھی کو خدا سانپ بنا دیا۔ اگر فرعون خدا کا یقین کرتا تو اسرائیلیوں کو مصر سے جانے دیتا تھا، اور اس پہ اور اس کے ملک پہ اتنے آفتیں نہیں آتے تھے۔ خدا ملک کے مصر پہ عدالت نہیں کرتا تھا۔ تو میرے دوست، خدا کو قصوروار نہیں ٹھہراؤ، نہ ہم ٹھہرا سکتے، بلکہ فرعون کو۔ آیت 33 میں لکھا ہوا ہے، اور مصری ان لوگوں سے بجت ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ مصریوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا کی عدالت کب ختم ہوگی۔ خدا تو ان کے پہلوتوں کو لے لیا، اور اب آگے کیا ہوگا؟ آگے خدا کیا قدم لیں گا؟ مصریوں کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا۔ شاید ان لوگ یہ سوچے ہوں گے کہ خدا جو ہے ان لوگوں کو بھی ختم کر دے گا، اس لیے ڈر کے موسیٰ اور ہارون اور اسرائیلیوں کو بولنے کو لگے کہ تم لوگ ہمار کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ فرعون کو اور مصریوں کو اپنے خود کے جان کا ڈر تھا۔ آیت 34 اور 35 میں لکھا ہوا ہے، سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گدھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا مصریوں کے دل میں ایسا کام کرا کہ جب اسرائیلیاں ان لوگوں سے سونا چاندی زیور اور کپڑے مانگے تو مصریاں ایک منٹ بھی نہیں جھجکے، بلکہ فوراً سے اٹھا کے وہ ساری چیزاں دے دیے جو چیزاں اسرائیلیاں ان لوگوں سے پوچھے۔ اسرائیلیوں کو جو ہے مصریوں کے پاس سے قرضے کے طور پہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مصریاں اپنا دل کھول کے اسرائیلیوں کو دیے۔ آیت 36 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔